الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین، معزز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے واسطے اپنا کلام نازل فرمایا۔ قرآن کریم پورا کا پورا انسانیت کی ہدایت کے واسطے بھرا پڑا ہے، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ جو کتاب جس مقصد کے واسطے نازل کی گئی تھی، ہم نے اس کتاب کے لیے اس مقصد کو بھول گئے۔ قرآن کریم کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے پڑھ کر کے اس کے قانون کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، اس میں بتائے گئے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں، اور جب تک کہ انسانیت اور دنیا کے اندر بسنے والے لوگ قرآن کریم اور آپ علیہ السلام کے فرمودات کو اپنے زندگی کے اندر اتاریں گے نہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے نہیں، اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جب بندہ باری تعالیٰ کے حکموں کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان کر چلو تاکہ اللہ رب العزت تم پر رحمت کو نازل کرے، تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کو مان کر اپنی زندگی گزارے گا تو بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ہم اپنی زندگی کے اندر جائزہ اور غور کریں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی کس حد تک باری تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے۔ ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے رب کی کس بات کو مانتے ہیں اور کتنی باتوں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آیت کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم مومنین کو کس انداز سے خطاب کیا ہے، کس انداز سے خطاب کر کے ہمیں پکارا ہے، اور کس پیار بھرے جملے کے ساتھ ہم سب کو یاد کیا ہے، اور اس جملے کے بعد ایک حکم فرمایا ہے۔ جملہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
یعنی اللہ رب العزت مومنین سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں کہ میں صاحب ایمان ہوں، میں اہل ایمان ہوں، میں مومن ہوں۔ اللہ رب العزت اس بندے سے یہ پیغام قرآن کی زبانی دینا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسان جب کسی کو خطاب کرتا ہے اور جب کسی کو پکارتا اور بلاتا ہے، مثال کے طور پر ایک باپ جب اپنے بیٹے کو خطاب کرتا ہے اور اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانا چاہتا ہے، اسے اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، تو اس کے بہت طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ آدمی اپنے اس بیٹے کا نام لے کر اسے خطاب کرے، اس بچے کا جو نام ہے اس نام کو صراحت کے ساتھ لے کر کے اپنی طرف اس کی توجہ کو مبذول کرے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کا آپس میں جو رشتہ ہے، ایک آدمی جو بلا رہا ہے اور دوسرا شخص جس کو بلایا جا رہا ہے، ان دونوں کے مابین، ان دونوں کے درمیان میں جو رشتہ ہے، اس رشتے کا حوالہ دے کر کے بندہ کوئی بات کہے اور اسے پکارے۔ اب ایک باپ نے اپنے بیٹے کو پکارا تھا اس کا نام لے کر کے، تو جب باپ اپنے بیٹے کو پکارتا ہے اور اس کا نام لے کر پکارتا ہے تو بیٹے کو وہ لطف، وہ مزہ نہیں ملتا ہے جو مزہ ملنا چاہیے۔ لیکن جب وہی باپ اپنے بیٹے کو لفظ بیٹا کہہ کر پکارتا ہے تو بیٹا اس لفظ کو سن کر کے جو چاشنی اور جو مزہ اور جو لطف محسوس کرتا ہے، وہ چاشنی، وہ لطف، وہ ذائقہ، وہ مزہ اس کا نام لے کر کے پکارنے میں نہیں آتا ہے۔ ٹھیک اسی انداز سے اللہ رب العزت نے اپنے اور بندے کے درمیان میں جو رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، اس رشتے کا حوالہ دے کر کے، اس رشتے کو سامنے رکھ کر کے پکارا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، صاحب ایمان اپنے آپ کو بتلاتے ہیں، اپنے آپ کو مومن گردانتے ہیں، تو اللہ رب العزت آگے فرمان جاری فرما رہے ہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے ماتحت لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ پیغام مل گیا کہ انسان اپنی ذات میں، اپنے اعتبار سے وہ کتنا ہی بڑا عابد و زاہد ہے، کتنا ہی بڑا اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، لیکن اگر یہ آدمی اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کے، اپنی ذات سے آگے بڑھ کر کے اگر کسی کو دین کی تبلیغ نہیں کرتا ہے، دین کی دعوت نہیں دیتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتا ہے، تو یہ آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے بارگاہ خدا میں محبوب ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا ہے کہ صرف تم بچو، بلکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، 5 وقتہ مسجد کے اندر آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیتے ہیں، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور جس قدر ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ملتی ہے ہم اللہ کے احکام کے پابند رہتے ہیں، لیکن ہماری اولاد، ہمارے بال بچے، ہمارے گھر کے اندر رہنے والے افراد اللہ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے ہیں، اور ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری کوشش کارگر نہیں ہوتی ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں صرف سمجھا سکتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی جواب اسی آیت کے اندر دیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ
اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ یعنی جس طریقے سے ایک آدمی ہے، سامنے آگ جل رہی ہے، اب اس کا بچہ آگ کے انگارے کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آگ کا انگارہ بہت خوبصورت ہے، کس قدر لال اور کس قدر خوش رنگ ہے۔ اب یہ آدمی بچہ اس آگ کے اندر جانا چاہتا ہے، اس کو پکڑنا چاہتا ہے، تو اب دور سے بیٹھ کر اس کا باپ یہ نہیں کہتا ہے کہ بیٹا یہ آگ کا انگارہ ہے، اس میں جاؤ گے تو جل جاؤ گے، اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو آپ کا ہاتھ جل جائے گا۔ صرف اتنی بات کہنے پر اکتفا نہیں کرتا ہے، بلکہ لپک کر کے اپنے بچے کو اٹھا لیتا ہے کہ اگر میں نے آگے بڑھ کر کے اس کو اٹھایا نہیں تو یہ آگ میں گرے گا اور آگ اس کو جلا کر خاک کر دے گی۔ تو اگر اپنے بچوں کے تئیں ہماری کوشش اس انداز کی نہیں ہے کہ میرا بچہ جہنم کی آگ میں جا رہا ہے، میں صرف بات تک اور بات کر کے نصیحت کرنے تک اس کو نصیحت کر رہا ہوں، دین کی تلقین کر رہا ہوں، لیکن اگر میں آگے بڑھ کر کے کوئی تادیبی کارروائی نہیں کرتا ہوں تو یہ بچہ جہنم کی آگ میں گر جائے گا۔ جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، جب کہ آپ نبی ہیں، نبی ہونے کے باوجود بھی آپ کا بیٹا کافر مرا ہے، تو جب ایک نبی کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے تو ہم تو ایک مومن ہیں، ہم تو بڑی ہماری حیثیت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر ہمارا بیٹا راہ راست پہ نہیں آتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ میرے بھائیو اور دوستو، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانے کے لیے جس قدر کوشش کی ہے، جس درجہ محنت کی ہے، ہم اپنی محنت کا بھی جائزہ لے لیں۔ ہم نے تو اپنے آپ کو بچانے کے واسطے حضرت نوح علیہ السلام کی ذات کو سامنے لے آئے کہ ان کا بیٹا بھی تو کافر مرا تھا، لیکن کیا ہم بھی اپنے بچے کو راہ راست پر لانے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اس درجے کی محنت کرتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنے بچے کو اور امت کو بچانے کی، جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی نہ مانے تو وہ آدمی بری الذمہ ہے، لیکن جب تک بندہ صرف زبان تک اپنی نصیحت کو محدود کرے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ بندہ محبوب ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ جس طریقے سے دنیا کی آگ سے اپنے بچے کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہو، صرف زبان تک نصیحت کرنے پر محدود نہیں رکھتے ہو، بلکہ آگے لپک کر کے اپنے بچے کو دوڑ کر پکڑ لیتے ہو، ایسے ہی آپ کا بچہ، آپ کے ماتحت رہنے والے لوگ اگر جہنم کی آگ کی طرف لپک رہے ہوں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں آپ کے ماتحت رکھا ہے، لہذا آپ کو ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر آپ نے ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اگر ہمیں اور آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو ہم سب پہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اللہ کے راستے پر لانے کی انتھک کوشش کریں، اگر ضرورت پڑے تو ان کے ساتھ تادیبی کارروائی کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب کہ اس بچے کی عمر 7 سال کی ہو۔ 7 سال کا بچہ ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ 7 سال کا بچہ ہے، 7 سال کے بچے پر اللہ رب العزت کی طرف سے نماز پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی تلقین کرو، اسے اپنے ساتھ مسجد لائیں تاکہ بچے کا ذہن بنے، بچے کو عادت پڑے، اور جب بچہ 7 سال سے اوپر اٹھ کر کے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور پھر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ تادیبی کارروائی کریں، ڈنڈے کی ضرورت پڑے تو ڈنڈے کا استعمال کریں۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ 10 سال
پہنچنے کی عمر میں بھی بچہ 10 سال کی عمر کو ہو چکا ہے، ایسے عمر کے اندر بھی بچے پر نماز فرض نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اب اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی تادیبی کارروائی کریں، ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، تاکہ بچہ جب اس عمر کو پہنچ جائے جس عمر کے آ جانے کے بعد بچہ احکام الہیہ کا پابند ہو جاتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کا پابند ہو جاتا ہے، ایسی عمر میں پہنچنے کے بعد کوئی بھی فرمان، کوئی بھی حکم اللہ کا ٹوٹنے نہ پائے، اور نماز جیسی اہم عبادت کو بھی یہ انجام دینے سے قاصر نہ رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، ہر طرح کا جتن کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیاوی اعتبار سے فائق ہو، دنیاوی اعتبار سے ہر طرح کا ماہر ہو، اور دنیاوی اعتبار سے ہر طرح سے ترقی کے زینے پہ چڑھنے والا ہو، ہر طرح سے کامیاب ہو، لیکن ہمارا وہی بچہ جس بچے کے واسطے ہم دنیا کے اعتبار سے سب کچھ کر رہے ہیں، اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارا یہ بچہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکا ہے، نماز اس پر فرض ہو چکی ہے، روزے کا مکلف بن چکا ہے، احکام الہیہ اس پر فرض ہو چکے ہیں، اس عمر میں پہنچنے کے باوجود بھی ہمارا یہ بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، اللہ کے کسی بھی حکم کو مانتا نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس بچے کو ذرا یہ بھی کہہ دیں کہ بیٹا چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیں۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان اپنی ذات کے اندر کتنا ہی بڑا عابد ہو جائے، کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار ہو جائے، کتنا ہی بڑا اللہ کے احکام کو ماننے والا ہو جائے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر وہ لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دیتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بچوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن آپ کے یہی بچے، ہمارے یہی بچے ہمارا دامن تھام لیں گے، ہمارا دامن پکڑ لیں گے، اور ہم کو اللہ رب العزت کی جانب سے جنت میں جانے کا پروانہ اگر مل بھی چکا ہوگا تو یہ بچے ہم کو جہنم میں جانے کے سبب بن جائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جہاں ہم اپنی ذات کے اندر متقی ہوں، نماز کے پابند ہوں، وہیں ہمارے گھر کے اندر جتنے افراد رہتے ہیں ہر فرد کے بارے میں کوشش کریں، ان کی فکر کریں کہ یہ بھی کسی طریقے سے اللہ کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، یہ بھی کسی طریقے سے نیکی کے راستے میں چلنے والے بن جائیں گے۔ آپ اللہ رب العزت کے ہاں نا امیدی اور نا مایوسی کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس اور کسی کو نا امید نہیں رہنا چاہیے۔ ہم اپنے گھر ذرا چراغ تو رکھیں، چراغ جلائیں تو ہم کہیں تو ان سے، اس لیے کہ جب ہم نماز کے پابند رہیں گے اور پھر کہیں گے ہماری جو حیثیت ہے، آپ کی جو حیثیت ہے، آپ کی حیثیت کی بچے قدر کریں گے، آپ نماز پڑھیں گے، 1 بار کہیں 10 بار کہیں، جتنی ضرورت پڑے آپ کہتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیمات اور دین کا پیغام لینے کے واسطے لوگوں کے گھروں پر کتنی بار گئے ہیں، ذرا آپ اندازہ تو لگائیں۔ یہ جو دین ہم تک ملا ہے یہ ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر کے محنتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ لہذا اگر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دین دیا ہے، ہمیں یہ دولت دی ہے، اور ہمیں اللہ پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ جب کوئی بندہ کسی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے ناقدر بندے سے نعمت کو چھین لیتا ہے۔ کوئی آدمی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، انسان کب جائے۔ انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو آنے کا اعلان تو 9 مہینے پہلے ہو جاتا ہے، لیکن جانے کا کبھی اعلان نہیں ہوتا ہے۔ کب انسان چلا جائے، رات میں انسان سوتا ہے، صبح کرے گا یا نہیں کرے گا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتوا قبل ان تموتوا، کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو۔ مرنے سے موتوا قبل ان تموتوا،
کہ مرنے سے پہلے تم مرو اپنے آپ کو، یعنی اپنے نفس کو اتنا کچل دو کہ وہ نفس کمزور ہو جائے اور پھر اللہ کے راستے پہ چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ جب ہم اپنے نفس کو کچلیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مرو، یعنی اپنے نفس کو اتنا کچل دو کہ وہ نفس اب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اب وہ آپ پر قابو نہیں پا سکتا ہے اور آپ کو راہ راست سے ہٹا کر کے گناہ کے راستے پہ ڈال نہیں سکتا ہے۔ اور یہ بات تو طے کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جو نفس کو پیدا کیا ہے، یہ نفس گناہ کا مادہ انسان سے ختم ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ انسان کتنی ہی محنت کر لے، کتنی ہی ریاضت کر لے، گناہ کا مادہ انسان سے ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر گناہ کا مادہ ہی انسان سے ختم ہو جائے تو پھر انسان اور فرشتے میں فرق کیا رہے گا؟ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہے ہی نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ رب العزت انہیں جس بات کا حکم دیتا ہے وہ اس بات کے کرنے کے پابند ہیں، اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے گناہ کرنے کا بھی مادہ دیا ہے، نیکی کرنے کا بھی مادہ دیا ہے۔ اب انسان گناہ کرنے کے مادے کو کچل کر کے نیکی کے مادے کو آگے بڑھاتا ہے تو اب انسان کی کامیابی ہے، انسان کی فضیلت ہے۔ ایک آدمی ہے جو اندھا ہے، دیکھ سکتا ہی نہیں ہے، تو اب اگر اس کے سامنے کوئی حسین لڑکی ہو، کوئی حسین چیز ہو اور اس کو نہ دیکھے تو پھر اس کا کیا کمال ہے؟ اس کا کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لیکن جس بندے کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہو اور پھر وہ چیز سامنے آتی ہے، لیکن یہ بندہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ اس گناہ سے بچتا ہے، پھر اس بندے کا کمال ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ کوئی ایسی ویسی آگ نہیں ہے، دنیا کی آگ، دنیا کا انگارہ اور دنیا میں جلتا ہوا ایک شعلہ، انسان اس شعلے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اس شعلے اور اس انگارے کو پکڑتا ہے تو یہ دنیا کا انگارہ بھی انسان کے بدن کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، تو جہنم کا انگارہ ایسا انگارہ ہے کہ اس کی انسان تاب نہیں لا سکتا ہے۔ شداد لا یعصون اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس جہنم کے جو داروغہ ہیں، اس کے جو پہرے دار ہیں، قرآن کریم کہہ رہا ہے وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہوگا وہ لکڑی نہیں ہوگا، وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، اور اس پر جو داروغہ متعین ہیں، جو فرشتے متعین ہیں، وہ نرم دل نہیں، بڑے سخت ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم ملے گا وہی حکم کرنے والے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ تمام کام کر گزرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں ملتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم خود بھی نماز کے پابند رہیں، خود بھی احکام الہیہ کے پابند رہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کریں، ساتھ ہی اپنے گھر والوں کی صلاح و تقویٰ کی فکر کریں کہ یہ کس طریقے سے اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر کی طرف اپنے قدم کو بڑھانے والے بن جائیں۔ آپ کا بچہ جب دین کے راستے پہ چلے گا، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد انسان کا عمل بند ہو جاتا ہے، کر ہی نہیں سکتا ہے۔ انسان قبر کے اندر جا کر کے چاہتے ہوئے بھی ایک مرتبہ الحمدللہ، چاہتے ہوئے بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ، یعنی کوئی بھی نیک عمل کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ جب تک اللہ رب العزت نے یہ عمر دی ہے، زندگی دی ہے، آپ کے پاس وقت ہے، لیکن جہاں یہ روح نکلے گی اس وقت سے آپ ایک بھی عمل کر نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے
اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 اعمال ایسے ہیں کہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ عمل، اس اعمال کا ثواب بند نہیں ہوتا ہے۔ ایک عمل وہ ہے من علم ينتفع به الناس، کہ ایک عمل ایسا ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے اندر کوئی علمی کارنامہ انجام دے گیا، اپنے بچوں کو پڑھا دیا، شاگرد کچھ تیار کر دیے، یا اس دنیاوی زندگی کے اندر رہتے ہوئے کوئی اچھی کتاب تصنیف کر دی، کوئی دینی کتاب تصنیف کر دی، جس سے خلق خدا اللہ کے بندے اسے پڑھ کر کے اللہ کے احکام کو انجام دینے والے بن رہے ہیں۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ کوئی صدقے جاریہ کر جائے، مسجد بنوا دے، نل لگوا دے، یا کوئی ایسا کام کر جائے کہ جس سے کہ اس